اس لیے ہم بولتے ہیں کہ حکومت وقف کی زمینوں میں اور جو چیزیں وقف کی ہے ان چیزوں میں مداخلت نہیں کر سکتی. جیسے حکومت یہ نہیں بتا سکتی کہ تم فجر کی 2 کے بجائے 4 پڑھو. جیسے حکومت یہ نہیں بتا سکتی کہ قربانی میں تم جو ہے جانوروں کے بجائے ایسی آٹوں کی اس کی قربانی دو. جیسے حکومت یہ نہیں بتا سکتی کہ تم وہاں کا حج کرنے کے بجائے انڈیا میں کچھ حج بنا لو. جیسے حکومت یہ نہیں بول سکتی کہ تم دن کا روزہ رکھنے کے بجائے رات کا روزہ رکھو. ایسے حکومت ہم کو یہ ہمارا مذہبی عمل اور یہ عبادت کے بارے میں یہ نہیں بول سکتی کہ تم مسلمان ہو گئے تو 5 سال تک جب تک تم مسلمان نہیں رہیں گے تب تک تم یہ خیرات نہیں کر سکتے, تم وقف نہیں کر سکتے, یہ پابندی نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے جو باریکیاں ہیں نماز کی, وہ باریکیاں نماز کی یا اس کے مسائل علماء ہی کے ذریعے سے پوچھ کے حل ہونے چاہیے, شریعت کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے. ایسے ہی وقف کے سلسلے میں اس کا استعمال بھی شریعت کے حساب سے ہی ہونا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو وقف ہے, یہ وقف مسلمانوں کی ایک عبادت ہے, مسلمانوں کی ایک عبادت ہے. اور یہ عبادت جو خیرات کی شکل میں یا پھر صدقے کی شکل میں یا پھر کسی عبادت گاہ کی شکل میں ہم لوگوں کی طرف سے وجود میں آئی, یہ ایک ایسا سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ اس کے ذریعے سے ہماری نمازیں ہو رہی ہیں, عبادتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہے گی. ہمارے اس کے ذریعے سے تعلیم کا بندوبست ہوگا, دینی تعلیم کا, عصری تعلیم کا. اس کے ذریعے سے ہماری اقتصادی حالت درست ہوگی. یہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقف کی شکل مسلمانوں کو دی کہ تم کسی حکومت کے بھی محتاج نہیں رہ سکتے اگر یہ سلسلہ تم نے باقی رکھا تو. پھر اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب بھی ہے, اور اگر اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی تو پکڑ بھی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو وقف کے سلسلے میں جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی وہ اس کو بہت ہلکی سمجھتے ہیں, بولتے ہیں کس سے ناراضگی لینا کیا لینا. حالانکہ سب سے پہلا کام تو یہی ہے نا کہ وقف کے سلسلے میں اپنے کو زیادہ معلوم ہے کہ غیروں کو زیادہ معلوم ہے؟ بولو, اپنے کو زیادہ معلوم ہے. اور وقف کے جو احکامات شریعت میں اس کو ہم نے زیادہ فالو کرنا چاہیے کہ غیر کریں گے؟ ہم نے کرنا چاہیے. اب کوئی وقف کی پراپرٹی ہے, اب مسلم کوئی جو ہے مافیا ہے اور اس نے وہ زمین ایکوائر کر کے بیچ دی, تو ایک غیر مسلم کرے تو سمجھ میں آتا کہ وہ تو چلو دشمنی ٹھہرا نا اسلام کا, لیکن ایک مسلمان بھی ایسا کرے تو یہ اچھی بات ہے بھائی. ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ وقف جو سینٹرل وقف بورڈ ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, غلط کر رہا ہے تو اس کی کان پکڑنا چاہیے اور ان کو صحیح ڈھنگ سے کام کرنے پہ لگانا چاہیے. اور یہ اجتماعی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب جو قانون بنا, یہ قانون نہیں بنا, ابھی بل آیا جو پارلیمنٹ میں, تو بی جے پی کی طرف سے یہ بولا گیا کہ وہ جو 2013 میں جو ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کے باوجود بھی ابھی مافیا راج چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ مافیا راج چل رہا ہے. اس لیے ہم نے اب اس میں تھوڑی تبدیلی لائی تاکہ وہ مافیا راج ختم ہو جائے. یہ بھی بولا گیا کہ جو 2013 میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے ذریعے سے برابر حفاظت نہیں ہو رہی, تو اب زیادہ حفاظت ہوگی ہم جو بل لائیں. اور یہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا حال ایسا ہے کہ اگر اس نے بولی کہ بھئی اب سورج نکلنے والا ہے تو سمجھ جانا کہ سورج ڈوبنے والا ہے, کیونکہ اتنا یہ الٹا چلتی ہے سرکار. یہ جھوٹ کو سچ بولتی ہے اور سچ کو جھوٹ بولتی ہے. انہوں نے اپنا ٹریک ریکارڈ بنائے ہوئے, جب سے یہ ہے اقتدار میں انہوں نے کبھی سچ بولنا سیکھے. اب ان کو کیا بولنا سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا, لیکن ان کے اندر وہ بھی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ کبھی کبھی تو بھی بول دینا چاہیے سر. تو جیسے ہی یہ بل آ رہا تھا تو تبھی سمجھ گئے تھے سب لوگ کہ یہ مسلمانوں کے حق میں لانے کی بات کر رہے ہیں,
یہ اوقاف کی حفاظت کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہونے والا ہے، الٹا ہونے والا ہے. جیسے ٹرپل طلاق عورتوں کے لیے لانے کی بات کرے، لیکن کس کے خلاف گیا ہو؟ عورتوں کے خلاف گیا. تو سب تجربے ہو چکے تھے، پھر بھی ہمارے علماء نے کیا بولے، ہمارے بڑوں نے کیا بولے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بار اپن نے بدگمانی کر کے رکھنا، تھوڑا چیک بھی تو کرو کیا ہے. کبھی کبھی ہوتی نا، غلطی بھی ہو جاتی، کبھی کبھی جھوٹے آدمی سے بھی کبھی کبھی سچ نکل سکتا ہے، تو دعا دیکھو تو صحیح ہے کیا ہے. تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بھی کر رہی ہو. تو جب ہمارے ماہرین نے اس قانون کو پڑھا، انہوں نے جو 1995 کا جو قانون تھا جس میں ترمیمات ہوئی، اس کی تقریباً 100 شقوں کو بدلا. کتنی؟ 100 شقوں کو انہوں نے بدلا، اور ہر شق کو انہوں نے کمزور کیا اور نام دیا وقف کی حفاظت کا. یہ اگر بل پاس ہو گیا اور یہ ایکٹ بن گیا تو وقف ایکٹ اپن نام بھی نہیں لے سکیں گے. وہ ایسا نام اتنا لمبا چوڑا انہوں نے رکھے ہوئے، وہ نام بھی بولتے نہیں آئیں گے اپنے. اور جب نام ہی بولتے نہیں آئیں گے بار بار وقف کا، تو اپن سمجھیں گے اس سے اپنا تعلق ہی کیا ہے. اپن تو بھی سمجھیں گے، لیکن اپنے بچے رہیں گے نا بعد میں، کہ وہ تو سمجھیں گے کہ اس سے ہمارا تعلق ہی لاوارث جیسی چیز ہو جائے. پھر یہ اگر قانون بن گیا تو جو آنے والی زمین ہے 2/3 وقف کے انڈر میں، وہ نہیں آتی پھر. اور جو ہے اس میں سے بھی بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے قانونی کارروائیاں کر کے وہ زمینیں ہڑپ بھی جائیں گے. اب یہ اللہ کی جو زمین ہے، جو شرعی حکم کے اعتبار سے بھی اللہ کی زمین ہے، اس زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. پہلے سوچے تھے کہ اس میں کچھ کمیاں ہوں گی تو وہ پوری کر دیں گے، لیکن یہ تو پورا ہی قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ پورا کے پورا ریجیکٹ ہونا چاہیے. اگر یہ پورے طور پر ریجیکٹ نہیں ہوتا تو آنے والے وقت میں ہماری جو مسجدیں ہیں، ہمارے جو مدرسے ہیں، ہماری جو خانقاہیں ہیں، ہمارے جو قبرستان ہیں، اور ہمارے جو سرائے ہیں، جو بھی کچھ کنٹرول میں بھی ہے، وہ چیزیں بھی ہماری غیر محفوظ ہونے والی ہیں. اور یہ اللہ کی زمین چوروں کے حوالے ہونے والی. اور یہ سب کس کے کہاں ہوگا؟ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا. کل اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کھڑا کر کے پوچھے کہ تمہارے سامنے میرے نام کی جو زمین تھی، وہ زمین ہڑپ کی جا رہی تھی، تم نے اس کو بچانے کی کیا کوشش کی؟ ہم جب ہماری زمین کی بات آتی تو اللہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تمہارے نام کی زمین ہوتی ہے، 1 بالشت اور 1 فٹ زمین چھوڑنے کو تم تیار نہیں ہوتے، میرے نام کی زمین کو تم نے کیسے لاوارث چھوڑ دیا تھا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ یہ ہے اصل سوال. ابھی فی الحال آسان کام ہے. آسان کام یہ ہے کہ پہلے تو ہم وقف کے سلسلے میں صحیح جانکاری دوسروں تک بھی شیئر کریں. آپ کو معلوم ہوگی کچھ چیزیں آج میں نے بہت مشکل بنا کے نہیں پیش کیا، آسان کر کے بولا. یاد رہے گی سب کو. یہ اپنے گھروں میں بھی بتاؤ، دوسروں کو بھی بتاؤ. آنے والے وقت کے لیے اگر یہ قانون ریجیکٹ ہو گیا، یہ قانون ریجیکٹ، تو ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ قانون بنا، یہ بل ریجیکٹ نہیں ہوا اور قانون بنا، تو انشاءاللہ جو ہمارے قائدین بولیں گے جس طرح کی بھی قربانی کے لیے، تو ہم سب تیار رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ بہت خطرناک لڑائی ہوگی پھر اس کے بعد، اور اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے. کیونکہ مسئلہ اب ہمارے گھروں کا نہیں ہے کہ بلڈوزر میرے گھر پہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی سنگین مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب یہ بلڈوزر کا رخ ہو جائے گا مسجدوں کی طرف. کہاں ہوگا؟ مسجدوں کی طرف، مدرسوں کی طرف. اس کو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے. سب پھر سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو جو یہاں جمع ہوئے، اور اس میں عمر دراز حضرات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت نوازے، اور ان کی عمر میں خوب عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. اور وہ قومی ملی مسائل کے لیے جمع ہوئے، اللہ ان کی بزرگی میں 4 چاند لگائے. اور جو حضرات علماء کرام، اللہ ان کو ہمارے سر کا ایسی تاج بنا کے رکھے. جو نوجوان حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو قبول فرمائے اور قوم و ملت کا ان کو صحیح خادم بنائے.